میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں. آپ یہ سوچتے ہیں بہت سارے نوجوان خالی فالتو اسی لیے بیٹھے ہوئے میرے سٹیٹس کے مطابق کام نہیں ملتا, میرے سٹینڈرڈ کے مطابق مجھے کام نہیں ملتا, برباد کیے جا رہے ہیں اپنی زندگی اور لوگوں پر بوجھ بنے ہوئے ہیں. میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں. سید الانبیاء رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر وہ چاہیں تو روزانہ ان کے گھر جنت کا دسترخوان اترے, اگر وہ چاہیں تو سونے اور چاندی کے محلات میں زندگی گزاریں. لیکن جانتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر آئے, دیکھا حسنین کریمین تاک میں دبکے ہوئے بیٹھے, پیٹ پیٹ سے لگا ہوا ہے, آنکھیں اندر ہیں. حضرت فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی, آواز کسی کی نہیں. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ کیا حال ہے, گھر میں خاموشی کیوں ہے؟ سیدہ کائنات نے کہا ابا جان پچھلے 4 دن سے ہمارے گھر میں کوئی کھانا نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی بلاتا ہوں جبرائیل کو, ابھی دسترخوان لاؤ, ابھی میرے گھر کے کھانے کے انتظامات کرو. چاہتے تو حضور آرڈر دے دیتے, ساری نعمتیں آ جاتی. لیکن حضور نے کیا فرمایا سنو. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہتے فاطمہ انتظار کرو, تمہارا بابا جائے گا. یعنی خود اپنے بارے میں کہتے میں جاتا ہوں, دیکھتا ہوں کوئی مزدوری مل جائے, میں کام کر کے اپنے بچوں کو کھانا لے کر کے آؤں گا, کام کر کے کھانا لاؤں گا, مانگ کر کے نہیں. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں, جن کے قدموں کا بوسہ جبرائیل امین لیتے ہوں, وہ چل کر کے مدینے کے باہر آئے. گرمی کی تپش الگ ہے, دھوپ ہے, باہر آئے. ایک باغیچہ تھا جس میں مالی کام کر رہا تھا, باغبان. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جا کر پوچھتے ہیں تیرے باغیچے میں کوئی کام کرنے کے لیے ہے, کام مل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں کام مل سکتا ہے, آؤ میرے باغیچے میں کنواں ہے, ڈول ڈالو, پانی اٹھاؤ, ایک درخت کو پانی ڈال دینا, بدلے میں 2 کھجوریں دوں گا, اجرت صرف 2 کھجوریں. رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے مجھے منظور ہے. گئے اور جا کر اپنے ہاتھ سے رسی لے کر ڈول کنویں میں ڈالا, پانی کھینچتے تھے, جب ڈول بھر کر آتا اپنے کندھے پر اٹھاتے اور درخت پر لے جا کر پانی ڈال کر آتے. ایک درخت پر ایک مٹکا, ایک ڈول پانی ڈالا تو مالک نے 2 کھجوریں دی, باغیچے کے مالی نے 2 کھجوریں دیں. دوسرا ڈول اٹھایا پھر کھجوریں ملی, تیسرا ڈول اٹھایا 6 کھجوریں لی. چوتھا ڈول حضور نے ڈالا تھا کہ رسی ٹوٹ گئی, ڈول کنویں میں گر گیا. باغیچے کا مالک یہ دیکھتا ہے, وہ پہچانتا نہیں تھا, غصے میں آتے ہی سیدھے حضور پر ہاتھ اٹھا دیا, کہا کہ تمہیں کام نہیں آتا, میری رسی توڑ دیا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پلٹ کر کچھ نہیں کہا. وہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے. وہ 6 کھجوریں لے کر کے واپس مدینے آئے, کہا فاطمہ کہاں ہیں بچے, کہاں ہیں؟ یہی 6 کھجوریں حضور نے لا کر اپنے منہ سے چبا کر ان بچوں کے منہ میں ڈالا اور کہا آج تک روئے زمین پر کوئی نبی ایسا نہیں آیا, 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں ہر نبی نے اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائی ہے, اپنے عمل کی کمائی کھائی ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب وہ مالک کل ہے, بلکہ جنت کی چابیوں کے مالک, ساری زمینوں کے خزانوں کے مالک, کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا, اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. وہ لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا, سب کچھ ہونے کے باوجود اگر کسی ایک باغیچے میں ڈول اٹھا کر پانی بھرتے ہوں تو اسی لیے نہیں کہ ان کے ہاں کوئی مجبوری تھی, بلکہ امت کو یہ درس دینا تھا, اے امت کے غیور نوجوانوں, تم کبھی خالی نہ بیٹھنا, مجھے دیکھنا اور عمل کرتے رہنا, اور اللہ تعالیٰ تمہیں دروازے رزق کے ضرور کھولے. خالی بیٹھے ہوئے وقت برباد کرنے والے لوگوں کو میں اکثر یہ بات سناتا ہوں,
اے میرے عزیزوں، مسلمان محلوں میں جہاں سے بھی گزرو حال یہی ہے، رات کو 4 بجے تک ان کے ہاں روشنیاں کس بات کے لیے؟ میاں کیا فکر ہو رہی ہے؟ کس بات کی یہاں میٹنگ چل رہی ہے؟ چرچے کس بات کے؟ امت کی تباہی کے چرچے کس بات کے؟ گپیں لگ رہی ہوتی ہیں، کچھ نہیں۔ ان دوسری قوموں کو دیکھو جو فجر سے پہلے اٹھ کر کاموں پر بھاگ جاتی ہیں، سورج ڈوبنے سے پہلے وہ گھروں پر آ جاتے ہیں۔ آج تمہارے اخلاق و کردار کسی اور نے لے لی، اڈاپٹ کر لیے، اور تم کو لوگوں کو ایسا چھوڑ دیا گیا بے قائد کے، بے قیادت کے۔ بہرحال میرے عزیزوں، بدلنا چاہیں تو آج بھی ہم بدل سکتے ہیں، صرف ایک نقطہ ہے بدلنے کے لیے، ایک نقطہ ہے۔ میری باتیں چھوڑ دو، مقررین کو سنتے ہو سکتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں مولانا لوگ ایسا بولتے ہیں ویسا بولتے ہیں، تمہاری فکریں سب اپنی جگہ پر۔ میرے عزیزوں، میں تو بہت نکما آدمی ہوں، میں تو ایک چھوٹا طالب علم بھی نہیں ہوں، جہالت میرے اندر بھی ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر دل کے اندر ہلچل مچ سکتی ہے، انقلاب لانے کی فکر آ سکتی ہے، تو ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو، آمنہ کے لال کی طرف دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف تمہارا دل متوجہ ہو گیا تو میں کہتا ہوں تمہاری دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی، تم بدل لو گے اپنی زندگی کو، اور اس کے بعد ایک دن آئے گا پھر تم یہ پکار کر کہو گے جو بریلی والے نے کہا تھا، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں حضور کے لیے۔ جینے کا سلیقہ مل جائے گا، لیکن شرط صرف اتنی ہے، آج سے ایک وظیفہ دے کر کے جا رہا ہوں۔ جمعہ کو، پہلے بھی میں نے ایک بار کہا تھا، جب بھی جمعہ آئے گھر پر اب جاتے ہیں، گھروں میں اچھا کھانا بنتا ہے، میرے عزیزوں اپنے بچوں کو لے لو، بیٹھ جاؤ دسترخوان پر، لیکن گھر میں یہ قانون لگا دینا، بیوی بھی بیٹھے، ماں بھی بیٹھے، بہن بھی بیٹھے، بچے بھی بیٹھے، جس کے گھر میں جتنے لوگ ہو دسترخوان پر بیٹھے، اس وقت تک ہم لقمہ نہیں اٹھائیں گے جب تک 100 مرتبہ میرے مصطفیٰ پر درود نہ پڑھ لیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد کرنے کا ماحول گھروں میں آ جائے، پھر دیکھنا زندگی کی بہاریں تم اپنی زندگی میں دیکھ لو گے۔ ہر گلی میں انشاءاللہ العزیز یہ ماحول بن جائے، پھر کوئی باہر سے آیا ہوا اجنبی تمہارے محلوں میں آ کر کہے گا یہ ممبئی کا محلہ نہیں، مدینے کی گلی نظر آتی ہے، یہاں سے خوشبو مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ ہماری عورتوں کے اندر، ہماری بچیوں کے اندر پردے کی پابندیاں ہماری تقریروں سے نہیں، حضور کی محبت سے آ سکتی ہے۔ نوجوانوں کے اندر نشہ سے نفرت تقریروں سے کم، لیکن میرے مصطفیٰ کی محبت سے آ سکتی ہے، کیونکہ حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے وہ مدینے کے لوگ جو 50 سال پرانی شراب پیتے تھے، ایک فرمان مصطفیٰ کیا آیا، انہوں نے اپنے پرانے مٹکے تک توڑ ڈالے، لبوں تک لگی ہوئی شراب کو پٹک دیا کہ اب نہیں، اس لیے کہ مخبر صادق نے فرما دیا ہے، رحمت عالم نے فرما دیا ہے، یہ محبت کا تقاضا تمہیں ہر برائی سے دور لے آئے گا۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، ہر چیز کا علاج اس میں مضمر ہے، ہر چیز کا علاج اس میں پوشیدہ ہے۔ سچ کہا کرتے تھے بچپن میں جو شاعر ہم سنتے آتے تھے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ حضور کا نام پاک ہر درد کے لیے دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، اور بیماریوں سے چھٹکارے کے لیے کنسنٹریشن، ایک جگہ توجہ مرکوز کر لو۔ آج سے اپنے دل میں یہ احساس پیدا کرو میں اس کا نہیں ہوں، لوگوں نے مجھے بنا رکھا ہے، یا اس کا فین ہے، اس کا فین ہے، نہیں۔ بیدم وارسی کو پڑھو، کیا کہتے تھے اللہ والے میرے عزیزوں، کہتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں یوں عرض کرتے ہیں، سگے طیبہ سب کہہ کے پکارے بیدم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے۔ یہ دعا کرتے تھے بیدم وارسی کہ اے اللہ کے نبی، اے مدینے کے تاجدار، ساری دنیا مجھے میرے باپ کے نام سے نہیں، مدینے کا کتا کہہ کر کے پہچانا ہے، اپنی پہچان یہ بنا لیا کہ دنیا مجھے دیکھے تو آپ کے نام سے جوڑ کر کے دیکھے، یا ان کا غلام ہے، یا ان کا غلام ہے۔ اس بات پر تمہیں بھی فخر ہونا چاہیے، زندگی ایسی گزارو کہ دنیا تمہیں کسی اور کا نہیں، تاجدار مدینہ کا غلام کہنے لگ جائے۔
لیکن لوگوں کو آج تکلیف ہوتی ہے، تم تو اپنا سب کچھ بدلنے لگ گئے، داڑھی بھی نکال دو، ٹوپی بھی نکال دو، سیکولر بن کر کے گھومو تاکہ کوئی پہچان نہ پائے، تم خود پہچان نکالنا چاہتے ہو۔ میرے عزیزو، فخر کے ساتھ میں کہتا ہوں، آج ظالموں کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی تو تمہیں حضور کی داڑھی رکھنے میں کیا شرم آئے گی؟ فخر سے کہو دنیا میں میری داڑھی میری ٹوپی یہ میرا عمل نہیں ہے۔ دنیا اگر ننگا گھومنے پر فخر کرتی ہے تو میں آمنہ کے لال کے اخلاق پر فخر کرتا ہوں۔ فخر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ زندگی گزارنے کے طور طریقے یہ ہیں، ہم بہت جلدی حضور کے پاس جانے والے ہیں، بہت جلدی قبروں میں ان کی زیارت کرنے والے ہیں، بہت جلدی ہماری آنکھیں بند ہوں گی اور قبر میں لے جایا جائے گا اور وہاں پر حضور کا دیدار ہونا ہے۔ عقیدہ ہے یا نہیں؟ حضور کا دیدار ہونا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج جمعہ کے لیے آتے ہو تو کپڑے بدل کے آ جاتے ہو، عطر لگا کے آ جاتے ہو، سرما لگا کے آتے ہو۔ زندگی ایسی گزارو جس دن ملک الموت بلائے چلو چلنا ہے حضور کے پاس تو تیار رہو، وہ چہرہ لے کر جانا ہے جو حضور کو دکھانا ہے، جو حضور کو دکھانا ہے۔ سنی تو وہ ہے جو مرنے سے بھی نہیں ڈرتا اور یہ کہتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی فرشتوں سے ہم یہی کہیں گے، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ حضور کے لیے جینے والا کبھی موت سے بھی نہیں بھاگتا، ڈرتا نہیں ہے۔ موت ان کے لیے حادثہ ہے جن کو جلنا ہے، جلنا ہے، جلنا ہے۔ ہمارے لیے حادثہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم ادھر آنکھیں بند کریں گے، ادھر زیارت مصطفیٰ ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں جائیں گے۔ موت سے ڈرو مت، بھاگو مت۔ میرے عزیزوں، کسی انجان جگہ جا رہے ہو تو ڈرنا چاہیے۔ ہمارا ماننا یہ ہے جس دن ہم جائیں گے حضور بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، غوث و خواجہ بھی ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز زندگی ایسی گزارو کہ ان اکابرین کی جماعت میں ہم جائیں گے اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں قبول کر لیں گے۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے جانے سے پہلے یہ فرما کر کے گئے اپنے ایک نعتیہ دیوان میں، یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے، ابھی آنکھ لگ گئی ہے۔ اللہ کریم ہمیں وہ زندگی عطا فرمائے جو دنیا کی تھکن سے چور ہو کر جب آخرت کے سفر پر جائے تو میرے آقا کی رحمت والی جھولیاں ہمیں سامنے نظر آئے۔